الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نحمده عز وجل ونشكره على فضله المدرار ونعمه الغزار ونصلي ونسلم على سيدنا ومولانا خاتم أنبيائه وأشرف رسله سيدنا ونبينا ومولانا محمد المصطفى المختار فهو خيار من خيار من خيار صلی اللہ تعالی وبارک وسلم علیہ وعلی آلہ الاطہار وصحابتہ الابرار المہاجرین منہم والانصار والتابعین ومن تبعہم بإحسان ما تعاقب اللیل والنہار اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فاما ان کان من المقربین فروح وریحان وجنۃ نعیم صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ انتہائی عزت کے لائق، احترام کے لائق جملہ حاضرین و سامعین کرام، قرآن عزیز فرقان مجید کی سورہ الواقعہ سے دو آیتیں آپ کے سامنے تلاوت کی ہیں۔ دعا فرمائیے اللہ تبارک و تعالی حق بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو گزارشات معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں مالک مولا ہمیں اس کے مطابق عقیدہ رکھنے کی اور عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی مہینے کی آخری اتوار کے لحاظ سے بحمد اللہ تعالی ماہانہ آج یہ ہمارا دوسرا اجلاس ہے۔ درس قرآن کے عنوان سے احباب تشریف لائے ہیں، میں بھی آپ کی خدمت عالی میں حاضر ہوں۔ گرامی قدر حاضرین، میرے ذمہ جو عنوان آج کے درس کے حوالے سے آپ احباب کے سامنے عرض کرنا ذمہ آیا ہے، وہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت شیخ الاسلام والمسلمین امام اہل سنت، امام عشق و محبت، حسان الہند امام احمد رضا خان قادری محدث بریلی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی شخصیت اور ان کے کارناموں کا تعارف آپ کے سامنے پیش کرنا ہے۔ علاقائی علماء کرام، ذی قدر بزرگ علماء احباب موجود ہیں، ان کی موجودگی میں محض حصول برکت کے لیے کچھ باتیں آپ کے سامنے عرض کرنے کی سعادت حاصل کروں گا۔ گرامی قدر حاضرین، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین کی جو تربیت فرمائی، قرآن عزیز جب نازل ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سب سے پہلے جن احباب نے اس کلام کو وصول کیا، اس کو یاد کیا، سنا اور براہ راست امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کو سمجھا، وہ جماعت ایسی تیار ہوئی کہ فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس جماعت کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ اس جماعت کا پوری امت میں کوئی ہم پلہ نہیں ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس بات کا اظہار اس ارشاد عالی کے ساتھ فرمایا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، بے شک سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد والوں کا زمانہ اور پھر ان کے بعد والوں کا زمانہ۔ یہ تین قرن ایسے تھے، تین زمانے ایسے، یعنی صحابہ کرام، تابعین اور تبع تابعین رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین۔ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے انہیں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نسبت کی وجہ سے اعلیٰ قرار دیا، اس لیے کہ قرآن عزیز اسی زمانے میں نازل ہو رہا تھا جو سب کلاموں سے اشرف اور اعلیٰ کلام تھا۔ یعنی اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تورات، انجیل، زبور اور کم و بیش کوئی 110 صحیفے
مختلف انبیاء کرام علیہم السلام پر نازل فرمائے تھے، لیکن ان تمام صحائف اور کتب کو ملایا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے سب کلاموں کا سردار کلام جو تھا یعنی قرآن عزیز، وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم ہمارے آقا و مولا کو عطا فرمایا۔ اب جب یہ کلام سب کلاموں کا سردار تھا، لے کر آنے والے سید الملائکہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام تھے، اور آگے وصول کرنے والے براہ راست امام الانبیاء والمرسلین قائد الاولین والآخرین حضور فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم تھے۔ تو اس جماعت کا انتخاب کیا گیا جو فخر عالم نور مجسم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے براہ راست اس عمدہ اور اعلیٰ کلام کو وصول کرے۔ یہ پہلی جماعت یعنی حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان۔ اب جب اس جماعت نے امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وبارک وسلم سے اس کلام کو وصول کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے قرآن عزیز کی برکت سے سرکار دو عالم نبی محتشم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے سمجھانے کی برکت سے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کا باطن ایسا پاک فرمایا، ایسا صاف کہ آنے والی جمی امت میں یعنی قیامت تک حضرات صحابہ کرام علیہم الرضوان جیسا کوئی دوسرا رہا ہی کوئی نہیں۔ اس بات کا اظہار امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے یوں فرمایا کہ بہترین زمانہ، سب سے بہترین زمانہ وہ میرا زمانہ ہے، پھر میرے بعد آنے والوں کا زمانہ، پھر ان کے بعد آنے والوں کا زمانہ۔ آپ اندازہ فرمائیے اس دور کے بارے میں، یہ ایسا بابرکت دور تھا کہ جب آپ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ کے دور میں دیکھیں، کوفہ شہر بسایا گیا۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اس شہر کی بنیاد رکھی، کوفہ شہر۔ تو یہاں تعلیم کا نظام اور ظاہری ریاست کا نظام سنبھالنے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے متعدد صحابہ کرام علیہم الرضوان جو صاحب صلاحیت تھے، مہارت تامہ ان کو حاصل تھی، کئی شخصیات تھیں جو چلا سکتی تھی اس نظام کو، لیکن سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دو بندوں کا انتخاب فرمایا۔ ظاہر ریاست چلانے کے لیے حضرت سیدنا عمار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، اور تعلیمی نظام سنبھالنے کے لیے حضرت سیدنا فقیہ اعظم حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ہوا، اور آپ نے باقاعدہ اہل کوفہ کے نام خط لکھا، اور اس میں یہ عبارت مندرج تھی۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے تمام صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے اے اہل کوفہ، میں تمہاری طرف دو اصحاب کو بھیج رہا ہوں، یہ دونوں ایسے ہیں کہ ان میں سے ہر ایک کی ضرورت مجھے تم سے زیادہ ہے، لیکن اس کے باوجود میں ایثار کر رہا ہوں، انہیں بجائے اس کے کہ میں اپنے پاس رکھوں تمہارے ہاں بھیج رہا ہوں۔ عمار ابن یاسر رضی اللہ تعالی عنہ نظام ریاست کے لیے جو کچھ بھی تمہیں کہیں اس کا خلاف نہ کرنا، اور عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ تعلیمی نظام کے لحاظ سے جو تمہیں پڑھائیں کھلے دل کے ساتھ اس کو وصول کرنا۔ یہ ایسا پاکیزہ دور تھا کہ آپ اندازہ فرمائیے مسند حدیث، اب کوفہ میں کوئی بہت بڑی عمارت نہیں تھی، کوئی مسجد مدرسہ ایسا نہیں تھا کہ جہاں باقاعدہ طور پر نظام تعلیم چلتا تھا کہ جیسے آپ کو مسجد میسر ہے خوبصورت نقش و نگار کے ساتھ۔ کوفہ کی جامع مسجد جو تھی وہ انتہائی سادہ اور خستہ حال میں تھی، کچی مسجد تھی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ آپ کچے علاقے میں بیٹھ کر اور جو ہے وہ ریت کے ٹیلوں پر بیٹھ کر ایک میدان میں بیٹھ کر آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی حدیث پڑھاتے ہیں، اور آپ یہ اندازہ فرمائیے آہستہ 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 وہ دور آیا کہ کوفہ کا دورہ کرنے کے لیے سیدنا مولا کائنات علی مرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ وجہہ الکریم نے آنا تھا، آپ کا ارادہ بنا۔ یہ میں آپ کو دور کا فرق بتانے لگا ہوں، جب سرکار کے زمانے سے یہ دین آگے چلا تو اس وقت کیا حالات تھے، جب ہمارا دور آیا ہے تو ہمیں کیا ملا ہے۔ یہ صرف نظام سنبھالنے کے لیے، سمجھانے کے لیے یہ مثالیں آپ کے سامنے آج کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ جس وقت آپ نے وہاں حدیث کی کلاس پڑھانا شروع کی تو اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے ایک منظرنامہ ایسا قائم فرمایا آپ کی محنت کا صلہ کہ اندازہ فرمائیے مولا کائنات باب مدینۃ العلم میں کوفہ کا دورہ کرنا تھا، تو آپ جس وقت کوفہ شہر میں داخل ہوئے تو آپ نے دیکھا ہزار ہاتھ طلباء اور علماء کوفہ شہر سے باہر حضرت مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم کی استقبال کے لیے اور آپ کو خوش آمدید اور مرحبا کہنے کے لیے باہر آئے۔ استقبال ہوا، استقبال ہونے کے بعد جس وقت مولا کائنات شہر کے اندر داخل ہوئے اور حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ کے درس کا حال دیکھا
تو مولا کائنات کرم اللہ وجہہ الکریم نے تاریخی لفظ کہے، وہ کیسا منظر ہوگا کہ آپ اندازہ فرمائیے 2000 قلم دوات جو ہیں وہ ایک طرف پڑے ہوں، 2000 قلم دوات دوسری طرف پڑے ہوں، 4000 طالب علم بیک وقت ایک مقام پر بیٹھ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے موجود ہوتے ہیں، اور ہر وہ لفظ جو تفسیر کے طور پر حضرت عبداللہ ابن مسعود کی زبان سے نکلتا ہے یا قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کہہ کر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ جب حدیث روایت کرتے ہیں تو 200 300 400 500 نہیں بلکہ 4000 طالب علم ایسا ہوتا ہے کہ جو قلم دوات جس کا ہے وہ ہلتا ہے، اور جو کچھ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرماتے ہیں اور اس کو لکھ لیا جاتا ہے۔ یہ نظام تعلیم تھا ابتدائی دور کا۔ اچھا آپ اندازہ فرمائیے یہ کوفہ کا حال تھا، یہاں سے آپ مکہ مکرمہ، توجہ میرے والا ہے، توجہ میرے والا ہے، دیوار کے ساتھ گفتگو نہیں کر رہا، میں معذرت کر لوں گا قبلہ مفتی صاحب سے کہ آپ کسی اور بندے سے ان سے مشورہ کر لیں، جس کو یہ سننا چاہتے ہیں اس کو بلائیے، جن کی بات ان کو سمجھ آتی ہے آپ مشورہ کیجئے ان سے، آپ ان کو بلائیے، شاید ہو سکتا ہے ہمارا والا جو لہجہ ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا، ہم سادے آدمی ہیں اور سادہ گفتگو قرآن حدیث سے کرنے کے عادی ہیں۔ میرے خیال سے پچھلی مجلس کافی ہونی چاہیے تھی، جو پیچھے والا اجلاس تھا میں نے آپ کے سامنے نزول وحی کی کیفیات عرض کی تھی، شاید ہو سکتا ہے کہ ہمارا مزاج سمجھنے کے لیے ایک نشست کافی ہونی چاہیے تھی، لیکن بہرحال ایک دو نشستیں ٹرائل کے طور پر اور دیکھتے ہیں، اگر آپ احباب کی عادت نہیں بنتی تو پھر ہم ہاتھ جوڑ کر معذرت کریں گے کہ دیوار کے ساتھ گفتگو کرنے کا میں عادی نہیں ہوں۔ وہ اور لوگ ہوتے ہیں کہ جن کے سامنے خالی دیوار بھی ہو تو وہ گفتگو کر لیتے ہیں، ہم انسانوں کے ساتھ ہی گفتگو کیا کرتے ہیں۔ توجہ چاہیے، یہ نظام تعلیم تھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آپ کا ماضی ہے، آپ کو آپ کا ماضی یاد دلا رہا ہوں۔ یہ باتیں شاید ہو سکتا ہے آپ کتابوں سے کھنگالنا چاہیں، شاید آپ کی زندگیاں گزر جائیں، یہ باتیں کسی ایک جگہ پر آپ کو اکٹھی نہیں ملیں گی، یہ فضل الہی ہے، سمجھیے حلوہ بنا کر ساری گفتگو کا آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں۔ وقت ضائع نہ کروائیں، اس لیے کہ میں نے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت پر گفتگو کرنی ہے، لیکن یہ اس وقت تک اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ علیہ کی بات اس وقت تک آپ کو سمجھ نہیں آئے گی جب تک آپ پہلا نظام نہیں سمجھ لیتے۔ یہ تھا کوفہ کا حال۔ اب مکہ مکرمہ میں یہی نظام چلانے کے لیے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کی ڈیوٹی تھی، شیخ القرآن، ترجمان قرآن۔ یہ رسول گرامی صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ جب سرکار کا وصال ہوا اس وقت ان کی عمر مبارک صرف 13 برس تھی، 13 برس۔ آپ اندازہ فرمائیے جب سرکار کا وصال ہوا تو 13 برس ان کی عمر تھی، لیکن سیدنا صدیق اکبر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہما جیسے اکابر خلفاء اور بزرگ صحابہ کرام بھی، افاضل صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہ مجمعین بھی قرآن عزیز کی تفسیر کے بارے میں جب مشورہ کرنا ہوتا تو حضرت عبداللہ ابن عباس کے ساتھ کیا کرتے تھے، اس لیے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ سے انہیں خاص فیضان تفسیر قرآن کا حاصل تھا۔ آپ مکہ مکرمہ میں یہ تعلیمی نظام سنبھالتے تھے۔ لکھنے والوں نے، مورخین نے، تاریخ نگار اور اسماء الرجال کے مؤلفین نے لکھا، حال یہ تھا جب صبح فجر کی نماز آپ پڑھا لیتے تو آپ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے حجرہ میں آتے، اپنے سین تھا ایک طائف میں، میں نے اس مقام کی زیارت کی ہے، مکہ مکرمہ میں بھی اور طائف میں بھی حال یہ تھا، جس مکان میں آپ رہتے تھے بہت بڑا سین تھا۔ جس وقت آپ اپنی مسند پر آتے، آ کر صبح سویرے نماز فجر کے بعد اپنی مسند پر بیٹھتے اور خادم جو ہے وہ باہر جا کر اعلان کرتا کہ وہ طلباء کرام جو تفسیر کا سبق پڑھنے کے لیے آئے ہیں اور تفسیر کا سبق پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ داخل ہو جائے۔ اب پورا گھر جو ہے وہ سارا کا سارا، صحن بھی بھر جاتا اور کمرے بھی بھر جاتے۔ یہ صرف تفسیر پڑھنے والے جو طالب علم ہیں وہ داخل ہوئے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تفسیر قرآن بیان فرماتے، ایک دورانیہ پورا جب مکمل ہو جاتا تو ان طلباء کو چھٹی ہو جاتی، یہ باہر چلے جاتے۔ اب جا کر خادم جو ہے وہ اعلان کرتا باہر کہ تفسیر جنہوں نے پڑھنی تھی وہ پڑھ لی ہے، اب جو حدیث پڑھنے کے لیے طالب علم آئے ہیں وہ اندر آ جائیں۔ ایک پوری جماعت داخل ہوتی، مسجد جو ہے وہ گھر آپ کا گھر کا سین بھی بھر جاتا، کمرے بھر جاتے، تیل دھرنے کی جگہ رہ جاتی۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آپ جو ہے وہ حدیث رسول بیان فرماتے۔ اب جب یہ کلاس چلی جاتی تو پھر باہر جا کر اعلان کرنے والا اعلان کرتا، جو وراثت کے مسائل پوچھنے کے لیے آئے ہیں وہ داخل ہوتے، وہ ایک جماعت داخل ہو جاتی، وراثت کے مسائل آپ بیان فرماتے۔ جب یہ چلے جاتے خادم اعلان کرتا کہ علم الادب کے بارے میں، شعر کے بارے میں جو بندہ کو مسئلہ پوچھنا چاہتا ہے وہ داخل ہو جائے، پوری جماعت داخل ہوتی، گھر کا صحن بھر جاتا، کمرے بھر جاتے۔ یوں آپ نصف النہار تک یعنی زوال شمس سے پہلے تک یہ کلاس آپ کی جاری رہتی۔ یہی حال رہا۔ جلیل القدر ائمہ کرام تفسیر کے حدیث کے تیار ہوئے۔ حال یہ تھا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کا وصال ہوا۔ ائمہ کرام سیرت نگاروں نے لکھا جس وقت آپ کی تدفین ہو گئی
اب آپ اندازہ فرمائیے گا کہ تفسیر اور حدیث پڑھانے والے کیسے لوگ تھے اس زمانے میں۔ اچھا، جس وقت آپ کی دفین کی گئی تو سیرت نگاروں نے لکھا جیسے ہی آپ کی قبر بند کی گئی تو اچانک دیکھنے والوں نے کھلی آنکھوں سے یہ منظر دیکھا، جو انوار تجلیات اس وقت آپ کی قبر پہ برس رہے تھے وہ تو اپنی جگہ رہے۔ جاگتی آنکھوں کے ساتھ پورے مجمع نے یہ منظر دیکھا کہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر انور سے ایک سفید رنگ کا پرندہ جو ہے وہ بند قبر سے باہر آیا، بند قبر سے۔ اچھا، اب اس کی تعبیر، لوگ حیران ہیں یہ کیسے ہوا، قبر بند کر دی گئی ہے، مٹی ڈال دی گئی ہے، لیکن یہ باہر پرندہ کیسے آیا، اس کی تعبیر کیا ہے؟ اس وقت کے مشائخ بزرگ علماء جو تھے ان سے رابطہ کیا گیا اور اس امر کی تعبیر پوچھی گئی، اس کا کیا مطلب ہے کہ قبر بند کر دی گئی ہے اور اندر سے پرندہ آیا؟ گرامی قدر حاضرین، میں نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی قبر انور پر حاضری دی ہے طائف میں۔ آپ یقین جانیے قبر تک تو کوئی بندہ نہیں پہنچ سکتا، اس لیے کہ انہوں نے بند کر دیا ہے اس کو۔ اگر کوئی بندہ آج بھی آپ کے مزار شریف کی دیوار کے ساتھ سینہ لگائے نا تو پتہ چلتا ہے اندر کوئی آرام کر رہا ہے، اتنا بڑا عالم۔ آپ اندازہ فرمائیے حال یہ ہے، دیکھنے والوں نے جو منظر دیکھا تھا، تعبیر جب اس کی پوچھی تو پوچھنے کے بعد علماء کرام بزرگ جو مشائخ تھے اس زمانے کے، انہوں نے بتایا اس کی تعبیر یہ ہے، حق تعالی جل وعلا یہ فرما رہا ہے، یہ تمہارے لیے جو ہے وہ نصیحت ہے کہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اگرچہ قبر میں چلے گئے ہیں لیکن جو پرندہ باہر آیا ہے وہ اس بات کی علامت ہے ابن عباس خود قبر میں چلے گئے ہیں، ان کا علم آج بھی باہر ہی رہ گیا ہے، یہ ان کے علم کی طرف اشارہ تھا۔ اچھا، ایک یہ دور تھا جو تاریخ اسلام نے دیکھا۔ گرامی قدر حاضرین، اس کے بعد مسند تدریس پر غزالی جیسا بندہ بھی آیا، حضور شہنشاہ بغداد جیسا بندہ آیا، اور حضرت سیدنا امام غزالی، امام رازی، ایسے اکابر علماء کرام مسند تدریس پر بیٹھتے اور وہ بیان کرتے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرمان کا معنی یہ ہے، مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مطلب یہ تھا، یہ کیسا پاکیزہ دور ہوگا۔ آپ یقین جانیے ہم اس میدان کے بندے ہیں، علماء موجود ہیں، یہ ہمارے لیے آپ اندازہ کیجئے اتنا رشک آمیز ہوتی ہے یہ بات، اللہ اکبر، کہ ہم نے بھی دیکھا ہے یہ منظر، آپ نے اپنے اداروں میں اساتذہ بیٹھے ہیں، مشائخ بیٹھے ہیں، قرآن پڑھایا جا رہا ہے، حدیث پڑھایا جا رہا ہے، پڑھا جا رہا ہے وہ ساری باتیں، لیکن آپ اندازہ فرمائیے رشک ہے اس جناب درس میں کہ جہاں مسند پر تفسیر حدیث پڑھانے والے حضرت عبداللہ ابن مسعود جیسے، حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما جیسے، زید ابن ثابت جیسا بندہ، زید ابن ثابت کتنا بڑا آدمی ہے، آپ اندازہ فرمائیے وہ حدیث روایت آپ کو یاد ہوگی کہ جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت بی بی صاحبہ سیدہ پاک فاطمہ زہرا رضی اللہ تعالی عنہا کے کان میں آپ نے کوئی بات کی تھی اور اس سے بی بی صاحبہ رو پڑی۔ روایت بڑی معروف ہے، بخاری مسلم وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ گرامی قدر حاضرین، اس روایت میں لفظ یہ ہے کہ حضرت بی بی صاحبہ نے فرمایا، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جبریل امین علیہ السلام ہر سال میرے ساتھ قرآن عزیز کا ایک مرتبہ دور کیا کرتے تھے رمضان شریف میں، اس مرتبہ 2 مرتبہ میرے ساتھ دور کیا ہے، یعنی 2 مرتبہ مجھ سے قرآن سنا ہے، 2 مرتبہ پورا قرآن جبریل نے مجھے سنایا ہے۔ تو یہ ایسے لگتا ہے جیسے میرا وقت وصال قریب آ گیا ہے، یہ سرکار نے اشارہ فرمایا۔ اب آپ یہ مسئلہ سمجھیے، جس وقت جمع قرآن کا موقع آیا تو سب صحابہ کرام علیہم الرضوان کی نظر جو ہے وہ سیدنا صدیق اکبر، فاروق اعظم، عثمان غنی، مولا کائنات، ہر چند کے یہ اکابر خلفائے راشدین خود حافظ قرآن بھی تھے، عالم بھی تھے، فاضل بھی تھے، ان سے بڑا عالم کوئی نہیں تھا، لیکن جمع قرآن کے حوالے سے جس بندے پر نظر ٹکی ہے وہ حضرت زید بن ثابت ہے۔ کیوں؟ وہ البرہان فی علوم القرآن والے نے یہ مسئلہ لکھا، کہا زید بن ثابت کو جمع قرآن پر اس لیے رکھا گیا کہ جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت جبریل امین علیہ السلام کے ساتھ وہ دور قرآن کر رہے تھے، یعنی سرکار حضرت جبریل امین کو سنا رہے تھے اور جبریل سرکار کو 2 مرتبہ پورا قرآن عزیز سنا رہے تھے، سوالات صحابہ کرام علیہم الرضوان میں سے اس وقت جو بندہ حضور کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا وہ نہ صدیق تھے، نہ فاروق تھے، نہ عثمان تھے، نہ مولا کائنات، وہ حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ تھے، تو سرکار کے پہلو میں بیٹھ کر سرکار کی زبان سے پورا قرآن عزیز سن رہے تھے اور جبریل امین علیہ السلام بھی سن رہے تھے۔ آپ اندازہ فرمائیے، اب زید بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ جیسا بندہ جس نے جبریل امین علیہ السلام کو قرآن سناتے ہوئے سرکار کو خود سنا ہوا ہے، اگر مسند تدریس پر بیٹھا ہوا بندہ ایسا ہوگا تو آپ اندازہ فرمائیے اس وقت درس کا کیا عالم ہوتا ہوگا بھلا۔ توجہ کر رہے ہیں آپ؟ اچھا، یہ تھی ہماری ابتدا۔ اب انتہا کیا ہے وہ بھی سماعت فرمائیے۔ ایک دور وہ بھی آیا بر صغیر کا کہ جہاں بڑا دارالعلوم بھی ہے، بڑا ادارہ بھی ہے، سینکڑوں کی تعداد میں طالب علم بھی موجود ہیں، وہاں مسند حدیث بھی ہے، بیٹھا ہوا بندہ اس کا حلیہ مولویوں جیسا بھی ہے، علماء جیسا بھی ہے، جبے کبے اس نے پہن رکھے ہیں، داڑھی اس کی سفید ہو گئی ہے، اور جب مسند پر بیٹھتا ہے تو پڑھاتا حدیث ہی ہے، کہتا ہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس پلید کی زبان اتنی گندی ہے، اتنی گندی زبان ہے، پڑھاتا حدیث ہے، پڑھاتا تفسیر ہے، جب زبان کھولتا ہے تو کہتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جھوٹ بول سکتا ہے۔
اب آپ فرق دیکھیے گا، کجا وہ دور کہ قبر بند کر دی جائے تو پرندہ علم کی صورت میں اندر سے باہر آ رہا ہے، آپ اندازہ فرمائیے کجا یہ دور ہے، کجا مسند حدیث پر بیٹھنے والا زید بن ثابت جیسا بندہ، اور کجا ایسا غلیظ آدمی آ جائے جو مسند حدیث پر بیٹھے اور بیٹھ کر یہاں کہے کہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو تو دیوار کے پیچھے کا بھی پتہ نہیں ہے۔ فرق سمجھ آ رہے ہیں آپ اندازہ فرمائیے حال یہ ہو جائے دارالعلوم کا، مدرسے کا، کہ یہاں سبق دینے والا بندہ ایسا آ جائے کہ مسند حدیث پر بیٹھ کر کہے کہ جتنا علم نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کو ہے اتنا تو زیادہ عمر کے پاس بھی ہے، بلکہ جانوروں کے پاس بھی ہوتا ہے اتنا۔ یعنی حیا نہ رہ جائے اس زمانے میں کہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر مشابہت بیان کرنی ہے تو کسی پاک چیز کے ساتھ بیان کی جائے، جانوروں کے ساتھ ملا کر فخر عالم صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی مثالیں بیان کرنے کا کیا مقصد؟ اب یہ حال ہو گیا بر صغیر کا، اس بر صغیر کا گرامی قدر عظیم، جس وقت کان لگایا جاتا تھا، جس طرف لگایا جاتا تھا، کہیں نہ کہیں سے گستاخی، کہیں نہ کہیں سے توہین، کہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ختم نبوت کا انکار، میلاد شریف سر پر آ گیا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے ایسا بھی کوئی شیخ الحدیث ہو سکتا ہے جو مسند حدیث پر بیٹھے، لیکن جب اس کا قلم ہلے اور اس کی زبان ہلے تو اس کی منہ سے یہ جملہ نکلے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کا میلاد منانا تو ایسے ہی ہے جیسے ہندو کشن کنہیا کا دن منا رہے ہوتے ہیں۔ اب آپ اندازہ فرمائیے جب اس درجے پر آ کر ایمان کی جو ہے وہ کسوٹی آ جائے اور ایمان کی آزمائش آ جائے، حال ایسا ہو جائے کہ مولویوں جیسا حلیہ رکھنے والا اور شیخ الحدیث کے منصب پر بیٹھا بندہ فخر عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا حیا نہ کرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا حیا نہ کرے، انبیاء کا حیا نہ کرے، اولیاء صلحاء کا حیا نہ کرے، حضرات صحابہ اہل بیت کا حیا نہ کرے، تو اس وقت جو اہل ایمان تھے ان کے دل کو فکر لاحق ہوئی اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا اب ہمارے ایمان کی حفاظت کیسے کرے گا، کیسے پتہ چلے گا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا۔ رب العالمین جل وعلا نے اس زمانے میں مہربانی فرمائی بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں پر کہ ایک بندہ ایسا جس کا تعلق تو ویسے دیکھا جائے تو وہ بہت بڑے علاقے سے نہیں تھا، بڑا چھوٹا سا ایک قصبہ تھا، اس چھوٹے سے قصبے میں بڑی ایک چھوٹی سی جو ہے وہ علاقہ اور 2.5 مرلے کی مسجد ہے جہاں پر اللہ رب العالمین جل وعلا نے ایک نو مولود ظاہر کیا۔ اس نو مولود کا بھی عجیب معاملہ تھا، اگر سے علاقہ قصبہ اس کا چھوٹا تھا لیکن خاندان اس کا بہرحال اتنا اعلیٰ تھا کہ علم کے میدان میں 100 سال سے اپنا سکہ منوا چکا تھا، 100 سال سے زائد ہو چکا اس خاندان کو اپنے علم کا لوہا منواتے ہوئے۔ برادری دیکھی جائے تو پٹھان برادری ہے، پٹھانوں کے ساتھ یعنی افغانی جو ہے وہ علاقہ ہے، پیچھے افغانی النسل ہے، پٹھانوں کے ساتھ پٹھان برادری کے ساتھ اس کا تعلق ہے، لیکن بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اس نو مولود پر فضل ایسا فرمایا ہے کہ جب وہ پڑھنے پر بیٹھا ہے تو محض 13 برس کی عمر میں اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے اتنا کمال عطا فرمایا، اتنا کمال کہ 13 برس کی عمر میں وہ ایسا فتویٰ دے رہا ہے کہ اس زمانے میں اتنا بڑا عالم مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ، رامپور کا اتنا بڑا عالم کہ ہند کا ہر بڑا عالم اس کے سامنے سر بھی جھکاتا ہے، قلم بھی جھکاتا ہے۔ مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمت اللہ علیہ ہند کے اتنے بڑے عالم تھے، جہاں آپ کا فتویٰ آ جاتا تھا دنیا آنکھ بند کر دیتی تھی۔ مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے فتویٰ لکھا، علماء کو دیا گیا۔ جب علماء نے اس مسئلے کو پڑھا، مفتیان کرام نے اس دور کے علماء نے نیچے جب دیکھا مسئلہ پڑھا، مسئلہ پڑھنے کے بعد جب نام دیکھا حضرت مفتی اعظم مفتی محمد ارشاد حسین صاحب رامپوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا یہ فتویٰ ہے، تو آنکھ بند کر کے دستخط کر دیے کہ مفتی صاحب نے لکھا ہے، غلط کیسے ہو سکتا ہے۔ اچھا وہی استفتاء، وہی سوال نامہ اس چھوٹے سے قصبے میں بھیجا گیا۔ جس وقت یہاں آیا اس دارالفتاء میں تو وہاں ایک بزرگ سے ملاقات ہوئی، تو بزرگوں نے کہا کہ جاؤ اندر مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ مسئلہ ان کو جا کر دو، وہ حل کر دیتے ہیں تمہارا۔ وہ سائل جس وقت اندر کمرے میں دارالفتاء میں داخل ہوا، افتاء والے کمرے میں، تو دیکھا آگے کو 13 سال کا ایک بچہ بیٹھا ہوا ہے، تو فوراً باہر آ گیا، کہا حضرت آپ تو فرما رہے تھے اندر مفتی صاحب ہے، میں مسئلہ پوچھنے کے لیے آیا ہوں، آپ اندر بچہ بٹھایا ہوا ہے مسجد افتاء پر۔ فرمایا جاؤ، وہ بچہ ہی فتویٰ دینے کے لیے بیٹھا ہے، جاؤ اس سے فتویٰ حاصل کرو، جاؤ لے لو فتویٰ۔ وہ 13 سال کا بچہ جناب والا، اب وہ بزرگوں پر اعتماد کیا، سائل نے سوال ہاتھ میں دیا، جو جواب مفتی ارشاد حسین صاحب رامپوری علیہ رحمہ نے لکھا تھا، اس 13 سالہ نوجوان نے فتویٰ اس کے خلاف لکھا اور جواب دیتے ہوئے یہ بات کہی کہ مفتی ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا فتویٰ ٹھیک نہیں۔ اب وہ 13 سالہ عمر میں اس لڑکے نے، اس کم عمر بچے نے جب جواب لکھا، جواب لکھ کے وہ سائل کے ہاتھ میں دیا، وہی بندہ واپس آیا، نواب کے ہاتھ میں فتویٰ دیا، اور نواب پڑھ کر کہتا ہے کہ یہ تو مفتی صاحب، مفتی یہ ریاست مفتی ارشاد حسین صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ان کے فتویٰ کے خلاف ہے۔ مفتی صاحب کو بلایا اور بلا کر سامنے بٹھایا، حضور ایک فتویٰ آپ کا ہے جس پر پورے ہند کے علماء کے دستخط ہیں
لیکن عجیب بات یہ ہے کسی نے آپ کے ساتھ اختلاف نہیں کیا. یہ سننے میں آیا ہے کہ بریلی شہر میں کوئی 13 سال کا بچہ بیٹھا ہے, سوال اس کو دیا ہے تو اس نے آپ کے خلاف لکھ دیا ہے. مفتی صاحب نے کہا لاؤ فتویٰ دکھاؤ. جس وقت مفتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو فتویٰ دکھایا گیا تو تاریخی لفظ آپ نے کہے, فرمایا پورے ہند کے علماء نے صرف ارشاد حسین رامپوری کا نام دے کر دستخط کیے ہیں. مسئلہ بہرحال اگر صحیح لکھا ہے تو بریلی کے 13 سالہ بچے نے صحیح لکھ کر دکھایا. گرامی قدر آدمی حق سال 13 سالہ بچہ زندہ. اب یہ 13 سال کا بچہ ہے کون؟ جس کے ہاتھ میں دیا تھا ان کا نام تھا علی نقی, والد کا نام. وہ بھی اپنے زمانے کے بڑے عالم, بے مثیل عالم, یعنی زمانے میں اس جیسا عالم میں کوئی موجود نہیں. لیکن وہ اندر جو 13 سال کا بیٹا ہے, اللہ رب العالمین جل وعلا کا فضل اس پر ایسا ہے, اس کا جو نام دنیا میں معروف ہوا ہے وہ احمد رضا ہے. آج دیکھا جائے تو دنیا اعلیٰ حضرت امام اہل سنت رحمۃ اللہ علیہ کے لقب سے ان کو یاد فرماتی ہے. یہ 13 سال کی عمر میں حال تھا. اب آپ اندازہ فرمائیے گا, ایک دور وہ ہے, ایک دور یہ. سمجھ آ رہی کہ اس دور کی مسند حدیث میں نے آپ کو سنا دی اور اس دور کی مسند حدیث میں نے آپ کو سنائی. اب میں بہرحال مسجد بڑی پاکیزہ ہے اور آپ اجلاس بھی بڑا معطر اور پاکیزہ ہے. میں گندے آدمیوں کی بات کرنا نہیں چاہتا آپ کے ساتھ, اس لیے کہ جنہوں نے عقیدے پر حملہ کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کی ذات کے خلاف, جیسے توہین آمیز کلمات کہے گئے ہیں, میں آپ کو بتا نہیں سکتا. اس دور میں بر صغیر کا حال یہ تھا کہ بر صغیر کے پڑھے لکھے خاندان, ولی اللہ خاندان کا بچہ 18 سال 19 سال اس کی عمر تھی, اور وہ یہ جملے لکھ رہا تھا کہ نماز میں اگر حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے. یہ کیسی غلاظت ہے, نماز میں حضور کا خیال آ جائے تو نماز فاسد ہو جائے. اور اگر آپ اندازہ کیجیے یہ اسی مولوی کے لفظ ہیں, اسے یہاں تک لکھا, یہ دنیا اس کو مجدد پتہ نہیں کیا کیا کہتی ہے, مسلم اعظم اور پتہ نہیں کیا شہید فلانا 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 پتہ نہیں بہت کچھ, لیکن یہ آج بھی غلاظت اس کی کتابوں میں موجود ہے. اسے یہاں تک جملہ لکھا, سرکار کا خیال آئے نماز باطل ہو جائے گی. اگر نماز میں خیال آپ کو اپنے جانور کا آتا ہے, بیل گدھے کا آتا ہے, یا اپنی اہلیہ کے ساتھ خاص عادت کا آتا ہے تو نماز فاسد نہیں ہوگی. وہ غلیظ آدمی تو مفتی ہے. دلیل کیا ہے اس عمر کی؟ اب دلیل سنیے گا. کہتا ہے دلیل اس کی یہ ہے کہ نماز پڑھ رہا ہے نا, تو نماز میں اگر سرکار کا خیال آئے گا تو تعظیم کرے گا, جانور کا خیال آئے گا, بیل گدھے کا خیال آئے گا تو تعظیم تھوڑی کرے گا. اب یہ نماز ہے, نماز اللہ کی تعظیم کے لیے ہے, تو نماز میں اگر حضور کی تعظیم کرے گا تو نماز فاسد ہو جائے گی. اور کیا ہوگا؟ جانور کا خیال آئے گا تو فاسد نہیں ہوگی. یہ دلائل دیے جا رہے ہیں. اس زمانے میں گرامی قدر عالمین اللہ تبارک و تعالیٰ جل وعلا نے جس شخصیت کے وجود کو بر صغیر پاک و ہند کے لوگوں کے لیے غنیمت بنایا ہے, وہ وجود اعلیٰ حضرت امام اہل سنت فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا ہے. ایک جملہ میں آپ کے سامنے عرض کروں. امام اہل سنت کا نام سن کے گھبرایا نہ کریں. آپ عوام ہیں, آپ نے پڑھا نہیں ہے, آپ کا میدان نہیں ہے, لیکن بہرحال اگر پڑھا نہیں یا ان کے بارے میں سمجھا نہیں تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں کہ امام اہل سنت کا نام آئے آپ گھبرا جائیں کہ شاید ہو سکتا ہے آپ کسی نئے دین کی بات چلے گی. نہ, میں پورے دعوے کے ساتھ آپ کو یہ عرض کر رہا ہوں, علماء بیٹھے ہیں, یہ پڑھے لکھے لوگ ہیں, ان کو معلوم ہے, چیلنج کے ساتھ یہ جملہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ عقائد و نظریات تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وبارک وسلم کے زمانے میں حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین سے چلے ہیں. اگر بر صغیر پاک و ہند میں وہی عقائد نظریات آپ دیکھنا چاہتے ہیں تو صرف اور صرف اس جماعت میں نظر آئیں گے جو جماعت امام اہل سنت اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے منسلک ہے. اس کے علاوہ جتنے لوگ ہیں, جتنے مسالک ہیں, آپ اٹھا کر دیکھیے, ایک صبر کر ایک غلاظت آپ کو وہاں عقیدے اور نظریات کی نظر آئے گی. گرامی قدر حاضرین, مسئلہ سماعت فرمائیے. حال یہ ہوا